اب میں افتتاحی کلمات کے لیے جناب ڈاکٹر زبیر ندیم صاحب کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور افتتاحی کلمات سے اس تقریب کا آغاز کریں۔ جنون شوق میں جس سمت بے ارادہ چلے، جنون شوق میں جس سمت بے ارادہ چلے، ہم اپنے قافلے والوں سے کچھ زیادہ چلے، ہم اپنے قافلے والوں سے کچھ زیادہ چلے۔ جناب ڈاکٹر زبیر ندیم صاحب۔ السلام علیکم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز آج کے اس بامقصد سیمینار کے صدر عالی جناب خان محمد اظہر حسین صاحب، ہماری فاؤنڈیشن کے سرپرست مفتی محمد اشفاق صاحب قاسمی، فلینگ کلرز کے لیگل ایڈوائزر اور میرے والد محترم جناب منظور ندیم صاحب، ہمارے معاون خاص ڈاکٹر ذیشان حسین صاحب اور میرے استاد محترم جناب محمد رفیق سر، ساتھ ہی ڈاکٹر فیضان انصاری صاحب، ڈاکٹر اسد اقبال صاحب، ڈاکٹر متین صاحب اور تمام سامعین کا میں سب سے پہلے فلینگ کلرز شوکت علی میر صاحب، میں تمام لوگوں کا فلینگ کلرز ایجوکیشن فاؤنڈیشن اکولہ کی جانب سے تہ دل سے اس سیمینار میں استقبال کرتا ہوں۔ اس حقیقت پر جو سچ پوچھے تو ہم کو ناز ہے، اس حقیقت پر جو سچ پوچھے تو ہم کو ناز ہے، آپ سب کی بزم میں شرکت بھی ایک اعزاز ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم سماجی اعتبار سے کچھ کام جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کر سکے۔ فلینگ کلرز کی بنیاد سن 2016 میں پڑی تھی اور اس وقت ایک تاریخی پروگرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر منعقد کیا گیا تھا، جس کو ادھر بھی نہیں پورے مہاراشٹر میں خصوصیت حاصل ہوئی اور اس میں برادران وطن تک حضرت محمد آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے تو پہنچایا گیا تھا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاؤنڈیشن کی جو ابتدا تھی، جو آغاز تھی اور جو اللہ نے شرف قبولیت سے بخشا ہے، یہ صرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے جو الحمدللہ اللہ نے ہمارے قدموں کو جمایا۔ اور اس وقت لوگ صرف فلینگ کلرز فاؤنڈیشن کو فلینگ کلرز کے نام سے جانا کرتے تھے، لیکن آج 4 سال کے اندر الحمدللہ مختلف ناموں سے جانتے ہیں۔ کوئی روٹی بینک کے نام سے جانتا ہے، کوئی کپڑا بینک کے نام سے جانتا ہے، میڈیکل ریلیف سینٹر۔ الحمدللہ اللہ کے احسان ہے کہ اللہ مختلف شعبوں میں ہماری ٹیم سے جو ہے تو کام لے رہا ہے۔ میں اس کا جو شیرہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں فلینگ کلرز فاؤنڈیشن کی جو ایکٹیویٹیز ہے، تو میں اس کے 4 پلر سمجھتا ہوں میری نظر میں۔ پہلی چیز تو ہے توفیق باللہ۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کی بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ یہ اللہ کا بڑا ہم پر انعام ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ ہمارے ساتھ میں اسپیشل میں بات اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ ہماری این جی او کے اندر ڈاکٹرز اور ٹیچرز حضرات جو ہے تو جڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ سب لوگ اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آج کے اس دور کے اندر اللہ کی طرف سے جس کو توفیق ملی ہوئی جو ہے تو میدان عمل میں آ کے کام کر سکتا ہے۔ تو پہلی چیز تو توفیق باللہ ہے۔ دوسری چیز مخلص سرپرست حضرات جو الحمدللہ پہلے ہی سے ہماری سرپرستی کرتے آ رہے ہیں اور اخلاص ان کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ میں یہاں کچھ چیزیں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا پروگرام 3 سال بعد ہو رہا ہے اور 3 سال کے اندر بہت سے نئے لوگ جو ہے تو اس وقت میرے سامنے ہیں، تو اس لیے میں تھوڑا پیچھے جا رہا ہوں۔ اس میں ہمارے مفتی اشفاق صاحب ہمارے سرپرست ہیں اور مفتی صاحب کی جو سرپرستی ہم کو حاصل رہی اور بہت ساری دیگر این جی اوز کو بھی حاصل ہیں، وہ ایک دم پوشیدہ سرپرستی ہے اور ہم
दुआ है अल्लाह से कि आगे भी जो है तो हमको ऐसे सरपरस्त हजरात की सरपरस्ती मिलती रहे। इसके अलावा हमारे बहुत से सरपरस्त हैं जिनका मैं सबका नाम तो यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन दूसरी चीज़ है मुखलिस सरपरस्त। तीसरी चीज़ है जो पिलर है हमारा, वो है मुखलिस मुआविनीन, जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह जो 4 साल से इतना जो काम हो रहा है, तो हमारे जो मुआविनीन हैं वो ऐसे अल्लाह ने हमको मुखलिस मुआविनीन दिया है कि वो जो है तो हमारी इमदाद और फलाही कामों में जो है तो खर्च करते रहते हैं। और चौथी चीज़ मैं समझता हूँ कि मुखलिस साथी है। मैं हमारे साथियों की यहाँ तारीफ करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ने मुझे ऐसे साथी दिया है, अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये एक एहसास है तकरीबन, क्योंकि इस फाउंडेशन की बुनियाद जब मैंने रखा था तो जो लोग हमसे जुड़े थे बड़े मुखलिस साथी अल्लाह ने जो है तो हमारी टीम के साथ जोड़ा है। अल्लाह ताला इन तमाम मुखलिस हज़रात का जो है तो इनका इखलास बरकरार रखे और ये काम जो है तो आगे बढ़ते रहे। मैं असल में आज जो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आपको इस बामकसद सेमिनार की गर्ज़ व गायत बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप लोग जानते हैं कि रोटी बैंक, कपड़ा बैंक, मेडिकल रिलीफ सेंटर और अब जो ये मेडिकल माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर जो शुरू हम लोग करने जा रहे हैं, बल्कि ये हो चुका है, जिसका एक सिंबॉलिक इफ्तिताह आज जो है तो मुफ्ती साहब के हाथों से हुआ है हमारे सेंटर पे। तो ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा फजल है कि ये नया काम हम लोगों ने शुरू किए हैं। हम लोगों ने सबसे पहले, आप लोग जानते हैं कि कोरोना में जो रोटी बैंक के नाम से जो काम हुआ है, ये भी मेरी जो है तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी इस वक्त कि मैं हमारे उन लोगों का नाम न लूँ जब जो है तो लोग डरे हुए थे और बाप बेटे को जो है तो पूछने के लिए तैयार नहीं था, भाई भाई को पूछने के लिए तैयार नहीं था। हमारे ये साथी जो हैं वो कोरोना वार्ड में बाकायदा परमिशन लेकर मुस्तकिल 6 महीने तक गए हैं और उन्होंने लोगों की खिदमत अंजाम दी है। उसमें एक बहुत बड़ा नाम गयाज अहमद खान साहब का है, उसी के साथ जो है तो राहुल भाई है और हमारे जो है तो शेख नदीम साहब। ये 3 लोग तो बनफ्से नफीस, बहुत से लोग यहाँ पे इसके यानी शाहिद हैं, कोरोना वार्ड में जाते थे और अल्लाह के फजल से इनको भी कुछ नहीं हुआ और अल्लाह ने एक बहुत बड़ा काम जो है, मैं वो तासुरात आपके सामने बयान इस वक्त नहीं कर सकता हूँ, वक्त की कमी है, बहुत बड़ा काम, लेकिन अल्लाह ने जो है तो रोटी बैंक के ज़रिए से यहाँ पर जो है तो लिया है। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि रोटी बैंक का काम, इसकी एक अपनी अफादियत है। आप लोग सभी जानते हैं, कुरान हदीस में भी इसका तज़किरा आया है, भूखों को खाना खिलाना। उसके बाद जो है तो हमने कपड़ा बैंक शुरू किया, उसकी भी एक अपनी अफादियत है। उसके बाद जहन में ख्याल ये पैदा हुआ कि ये मामला तो ऐसे हैं कि हम जो है तो लोगों पर खर्च करते जाए। तो बाद में मेडिकल रिलीफ सेंटर तकरीबन 1 साल पहले, इसकी भी छोटी सी बुदात हमारे इसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुजाहिद साहब आपके सामने रखेंगे, वो भी शुरू हुआ। लेकिन बाद में जो है तो ये कारवाई बढ़ते बढ़ते अब ये मेडिकल माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर जो है, ये हम लोगों ने जो शुरू किया है वो ये है कि मैं मशकूर ममनून हूँ रफ़ीक सर का, जिन्होंने हमको ये बात जो है तो बताया कि जो एक्सपेंसेस हमारे कम्युनिटी के ऊपर होते हैं, तो क्यों ना हम गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स को अवेल करके वहाँ से जो है तो हमारी कम्युनिटी को उसका बेनिफिट जो है दे सके। माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर असल में एक ये ऐसी चीज़ है कि महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम है, जिसका तफसीली तज़किरा रफ़ीक सर आपके सामने करेंगे। इसमें 300 से ज़ायद NGOs जो है तो जुड़ी हुई हैं और काफ़ी बड़े क्लास 1 ऑफिसर्स तक लोग जो है इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। 300 से ज़ायद NGOs जब एक जगह जमा होती है तो इन्फॉर्मेशन फ़ौरन गैदर हो जाती है। उनका ये MMNF का पायलट प्रोजेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र के अंदर वो जो है तो MDCs माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर शुरू कर रहे हैं। 60 MDCs पूरे महाराष्ट्र में शुरू हुए हैं और अकोला के अंदर जो है तो ये 61वां MDC उन्होंने फ्लाइंग कलर्स को जिम्मेदारी दी है कि आप उसको जो है तो रन करें। इसके हम लोगों ने जब बैठा, इसको समझा, सर ने हमको बताया, तो इसके जो है तो असरात बहुत ज़बरदस्त है। 15 दिन अभी तकरीबन गुजरे हैं, हम लोगों का काम शुरू हो गया है। तकरीबन जो है तो 1200 से ज़ायद कॉल हमको इस ताल्लुक से आ चुके हैं
اور 150 سے زیادہ لوگوں نے وزٹ ہمارے سینٹر پہ کی ہے MDC کے تعلق سے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کا ایک یہ المیہ ہے کہ گورنمنٹ کی اسکیمز کو ہم لوگ جو ہے تو نہیں جانتے، اس کا بینیفٹ کس طرح لیا جائے وہ نہیں جانتے، تو ہم لوگوں نے جب اس کا ہائی لائٹ کیا تو الحمدللہ۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ یہ جو MDC کا کام ہے، تو یہ جو ابھی جو ہمارے میسیجز وائرل ہو رہے ہیں کہ EWS سرٹیفکیٹ کے تعلق سے، اور جو باندھکام مزدور ہوتے ہیں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ، تو ان کے تعلق سے فی الحال جو ہم لوگوں نے کام شروع کیے ہیں، یہ صرف اتنا ایک لمیٹڈ ورک نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ ہم دھیرے دھیرے جو ہے تو اسکیمز کو لائیں گے، بھارت آیوشمان یوجنا ہے، شادی شگن یوجنا ہے، اس کے بعد بہت ساری اسکیمز ہے، ماڈرن مدرسہ ہے، جس کو ذریعے سے ہم جو ہے تو کمیونٹی کو گورنمنٹ کے ذریعے سے اس کی فیسلٹی کو ہم اس کو فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا جو ہے تو اصل مقصد ہے۔ ہم لوگوں نے جب یہ کام شروع کیا تو ہمیں بہت خوشی ہوئی، ہم کو پتہ چلا، ہمیں کارگزاری ملی کہ الحمدللہ اکولا میں یہ جو مخصوص جو مزدوروں کا جو کام ہے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ، وہ الحمدللہ دوسری تنظیم میں بھی جو ہے تو کر رہی ہے۔ اس میں ایک نام ہم کو سیوا فاؤنڈیشن کا پتہ چلا، اسی کے بعد جو ہے تو WPI کی جو ٹیم ہے، حامد حسین سر کے چھوٹے بھائی، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، وہ بھی الحمدللہ کافی ان لوگوں نے محنت کی، میں تمام کو جو ہے تو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور کام جو ہے تو تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک کام جو ہے تو سارے کام ایک ہی NGO کر لے، لیکن کام کو جتنا تقسیم کیا جائے گا، جتنے مختلف علاقوں میں شروع کیا جائے گا، تو جو ہے تو کام جو ہے تو رفتار سے ہوتا ہے اور آسانی سے ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ چونکہ NGOs کی ذمہ داران بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، تو میں ایک میسیج یہ بھی ہے آج کہ یہ مائنورٹی ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے تو ہم سب کا ہے، صرف فلائنگ کلرز کا نہیں ہے، اور آپ جو ہے تو دیکھیں، اس کی ترتیب کو سمجھیں، اور ہم لوگ جو ہے تو آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو لوگ بھی اپنے اپنے علاقوں میں مائنورٹی ڈیولپمنٹ سینٹر، اس کی ترتیب ایسی ہے کہ ہر محلے میں یہ ایک ہونا چاہیے، جب جا کے جو ہے تو اس کے جو ہے تو اثرات کافی اسپیڈ سے ملیں گے۔ تو جو بھی NGOs اس کو شروع کرنا چاہتی ہے، ہم پوری طرح ان کی جو ہے تو رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسرے NGOs بھی اس کام کو کریں۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے مختلف کام چل رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر استقامت عطا فرمائے، اور جو ہے تو ہمارے ساتھیوں کی نظر بس سے حفاظت فرمائے۔ اکولے شہر میں جتنے NGOs کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی نظر بس سے حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو آج جو ہمارے سامنے ہمارے سینئر ڈاکٹرز جو بیٹھے ہیں، تو اسکول کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے تو کمیونٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جیسے آپ نے سنا، ابھی خالد صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر فیضان انصاری صاحب ودھرت میں جو ہے تو نیفرولوجسٹ مسلم ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ایسے لوگ آتے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، ان کا تعارف کروایا جائے، تاکہ لوگ بھی ان سے جو ہے تو فائدہ اٹھائے، اور ان کی بھی جو ہے تو یہاں پر حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو ایک مقصد اس پروگرام کا یہ بھی ہے۔ ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے جب یہ مائنورٹی ڈیولپمنٹ سینٹر میں جب کام شروع کیا، تو پتہ چلا کہ ایک شیتو جو ہے ڈپارٹمنٹ، تو شیتو ڈپارٹمنٹ یہ گورنمنٹ سے ریکوگنائزڈ ہوتا ہے، اور ابھی تک کے ہمارے لوگوں کے شیتو نہیں تھے، لیکن الحمدللہ ابھی پچھلے گزشتہ سالوں میں ہمارے لوگوں نے شیتو کی پرمیشن لے کے الحمدللہ بہت اچھا کام سارے شیتو والے کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے پڑھا ہوگا، اظہار راشد صاحب کے تعلق سے بھی اخبار میں خبر آئی تھی، اور بھی بہت سے کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ ہوگا۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ یہ جو ہے تو اسادھارن ساماجک سیوا ہے، جو ایک کچھ ہی لوگ جو ہے تو اس کو کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ چاہا کہ آج جو ہے تو ان کا بھی شیتو والوں کا یہاں پر ستکار کیا جائے۔ یہ آج کی جو ہے تو پروگرام کی غرض و غایت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے کاموں سے جو وابستہ نہیں تھے وہ بھی جو ہے تو وابستہ ہو گئے ہوں گے۔ اور آخر میں بس یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت کی نظر بس سے حفاظت فرمائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔